بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسوہ حسینی سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ از مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ تعارف رسالہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ دردانگیز شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں جس کو بھلایا جا سکے۔ نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرنے پر مجبور ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کے بیان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں مفصل و مختصر کتابیں ہر زبان میں لکھی گئی ہیں، لیکن ان میں بکثرت ایسے رسائل ہیں جن میں صحیح روایات اور مستند کتب سے مضامین لینے کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسی لیے زمانہ دراز سے بعض احباب کا تقاضا تھا کہ اس موضوع پر ایک مختصر مگر جامع رسالہ لکھا جائے، مگر مشاغل سے فرصت نہ تھی۔ اس وقت اتفاقاً ایک مختصر مضمون اسوہ حسینی لکھنے کے قصد سے قلم اٹھایا، مگر واقعہ کی تسلسل نے بہت اختصار پر قائم نہ رہنے دیا، اور یہ ایک رسالہ بن گیا جس میں ان حضرات کی خواہش کی بھی تکمیل ہو گئی۔ ابتدائیہ عنوان شہید کربلا۔ یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورق انسان کے لیے عبرتوں کا مرقع ہے، خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے اہم نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم و تلقین سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے یا کسی قصہ و افسانہ کی صورت سے مدون و مرتب شکل میں پیش کیا۔ اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نتائج کے لیے پیش فرمائے ہیں۔ سیدنا و سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و جور اور سنگ دلی و بے حیائی و فحش کشی کی ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70 بہتر متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی و جان نثاری کی ایسی محیر العقول واقعات ہیں جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ خلافت اسلامیہ پر ایک حادثہ عظیمہ۔ حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں، بھولے بھالے مسلمانوں کی جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں، مسلمانوں کی آپس میں تلوار چلتی ہے، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر پہنچتا ہے تو خلافت راشدہ کا رنگ نہیں رہتا، ملوکیت کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنہ کا ہے، آپ اپنی بات کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں
کہ مسلمانوں میں پھر تلوار نہ نکلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ باقتضائے حالات یہاں تک کہ کوئی نامعقول یا غیر شرعی بات بھی نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام ما بعد کی خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان خوشامد پسند آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے کوئی قابل اور ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شروع میں کچھ تعامل بھی ہوتا ہے، اپنے مخصوصین سے مشورہ کرتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی موافقت میں رہتا ہے، کوئی مخالفت میں۔ یزید کا فسق و فجور بھی اس وقت کھلا نہیں تھا۔ بالآخر بیعت یزید کا قصد کیا جاتا ہے اور اسلام پر یہ پہلا حادثہ عظیم ہے کہ خلافت نبوت ملوکیت میں منتقل ہوتی ہے۔ اسلام پر بیعت یزید کا واقعہ۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح خوشامد پسند لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی کہ شام و عراق کو کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں بلکہ کسریٰ و قیصر کی سنت ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ میں۔ حجاز کی عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے، یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس سازش کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخری دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اس حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں، دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود 51 ہجری میں حجاز کا سفر کیا، مدینہ طیبہ تشریف لائے، ان سب حضرات سے نرم و گرم گفتگو ہوئی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شکایت اور ان کی نصیحت۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے ان کو نصیحت کی
کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلط ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ شام و عراق اور عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے، اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ ہی بتلائیے کہ مسلمانوں کا کلمہ ایک شخص پر متفق ہو چکا ہے اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، کیا میں اس بیعت کو مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد نہ کیجیے، احترام و رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا، حوالہ ابن کثیر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے قیام مدینہ کے زمانے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے مع اہل و عیال مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے اور ان کے بھی اولاد تھی، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، سو آپ یاد رکھیں کہ میں فرقہ بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا، مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر پڑ گئے تو میں بھی ان میں شامل رہوں گا۔ حوالہ تاریخ الخلفاء للسیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملہ میں گفتگو فرمائی، انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی اس کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ اجتماعی طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح مشورہ۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشروؤں کی سنت ہے۔ نمبر 1، آپ وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ نمبر 2، یا وہ کام کریں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا ہے نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے اور اس کی اہلیت پر سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ سادات اہل حجاز کا بیعت یزید سے انکار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے عام لوگوں نے تو یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے
اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کی بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔